مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم غور کرتے ہیں میاں اور بیوی کے رشتے پر، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے اس دور میں میاں اور بیوی کا رشتہ سب سے زیادہ بگاڑ کا شکار ہے، اور ابلیس جانتا ہے میاں اور بیوی کی لڑائی کے پیچھے ابلیس ہے، اور ابلیس جانتا ہے کہ جب میاں بیوی ہی آپس میں لڑتے رہیں گے تو یہ گھر نہیں چل سکتا، یہ گھر بس نہیں سکتا۔ ان کے جو بچے ہیں وہ اسی طرح گمراہ ہوتے رہیں گے، کیونکہ ماں باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کو اس طرح سے پراپر توجہ نہیں دے پاتے۔ جب بچے گھر میں اپنے ماں باپ کو لڑتے جھگڑتے اس مار پیٹ کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر ایک خالی پن، ایک دوسری باتیں آ جاتی ہیں، اور انہیں ابلیس بڑی چلاکی سے وہ کور کرتا ہے، وہ بھرتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے اس معاشرہ میں بہت زیادہ فیملیز، گھرانے ہمارے آس پاس بہت زیادہ بگاڑ کا شکار ہیں، اور ہم خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں۔ پطرس کا پہلا عام خط، اس کا 3 باب، پہلی آیت سے 7ویں آیت تک پاک کلام میں لکھا ہے: اے بیویو، تم بھی اپنے اپنے شوہر کے تابع رہو، اس لیے کہ اگر بعض ان میں سے کلام کو نہ مانتے ہوں تو بھی تمہارے پاکیزہ چال چلن اور خوف کو دیکھ کر بغیر کلام کے اپنی اپنی بیوی کے چال چلن سے خدا کی طرف کھنچ جائیں گے، اور تمہارا سنگار ظاہری نہ ہو، یعنی سر گندھا اور سونے کے زیور اور طرح طرح کے کپڑے پہننا، بلکہ تمہاری باطنی اور پوشیدہ انسانیت حلم اور مزاج کی غربت کی غیر فانی آرائش سے آراستہ رہے، کیونکہ خدا کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے۔ اور اگلے زمانہ میں بھی خدا پر امید رکھنے والی مقدس عورتیں اپنے آپ کو اسی طرح سنوارتی اور اپنے اپنے شوہر کے تابع رہتی تھیں۔ چنانچہ سارہ ابراہیم کے حکم میں رہتی اور اسے خداوند کہتی تھی، تم بھی اگر نیکی کرو اور کسی ڈراوے سے نہ ڈرو تو اس کی بیٹیاں ہوئیں۔ اور اے شوہرو، تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو، عورت کو نازک صرف جان کر اس کی عزت کرو، اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کے نعمت کے وارث ہیں، تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں۔ آمین۔ یہاں ہم نے دیکھا کہ خدا ان کے پاک کلام میں لکھے تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں، مطلب جب ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو ہماری دعائیں رک بھی جاتی ہیں۔ اسی لیے ہمارے گھرانوں میں بدمزگیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، سکون، شادمانی، برکتیں سرفرازیاں نہیں ہیں، کیونکہ کبھی ہم گھرانے مل بیٹھ کے، میاں بیوی بچے سب مل بیٹھ کے فیملی پریئرز نہیں ہوتی، خاندانی مصبے نہیں ہیں، شخصی مصبے موجود نہیں ہیں، کیونکہ وہ ٹائم تو ہم لڑائی جھگڑوں اور آپس میں تانوں میں، باتوں میں، غصے میں بسر کر دیتے ہیں۔ تو آج آپ کسی کی بات نہ سنیں، لیکن آج آپ خدا ان کے پاک کلام میں سے دیکھیں۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری دعائیں سنی نہیں جاتی، آج خدا ان کے پاک کلام پر غور کریں اور اپنی زندگیوں کو کوشش کریں خدا کے روح کے وسیلہ سے کہ آپ خدا ان کے پاک کلام کے مطابق ڈھالنے والے ہوں۔ آمین۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو بہت برکت دے۔ آمین۔